بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزہ ہلال کمیٹی کا بل منظور، نجی کمیٹیوں پر مکمل پابندی عائد۔ جھوٹی شہادت دینے والوں کو 3 سال قید اور 50,000 روپے جرمانہ کی سزا ملے گی۔ تفصیلات کے مطابق قومی اسمبلی نے پاکستان روزہ ہلال کمیٹی کا بل متفقہ طور پر منظور کر لیا ہے، جس کے تحت مرکزی روزہ ہلال کمیٹی کے علاوہ کسی بھی نجی کمیٹی کی جانب سے چاند دیکھنے اور اعلان کرنے پر پابندی ہوگی۔ جھوٹی شہادت دینے والے بھی گرفت میں آئیں گے۔ قومی اسمبلی نے بدھ کو روزہ ہلال کمیٹی سے متعلق قانون اتفاق رائے سے منظور کیا تھا۔ بل فوری طور پر نافذ العمل ہوگا۔ قانون کے مطابق چاند دیکھنے کے لیے مرکزی روزہ ہلال کمیٹی بنائی جائے گی۔ 16 رکنی مرکزی کمیٹی میں تمام مکاتب فکر کی نمائندگی ہوگی۔ بل کے مطابق نجی کمیٹیوں کی جانب سے چاند دیکھنے پر مکمل پابندی ہوگی۔ قانون کی خلاف ورزی کرنے پر 5 لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا۔ چاند کی جھوٹی گواہی دینے پر 3 سال قید اور 50,000 روپے جرمانہ مقرر کیا گیا ہے۔ منظور شدہ بل کے مطابق ہر صوبہ 6 ارکان پر مشتمل ضلعی کمیٹیاں بنائے گا، جس کی نگرانی ڈپٹی کمشنرز کریں گے۔ اسلام آباد کی کمیٹی 7 ارکان پر مشتمل ہوگی، جس میں ایک چیئرپرسن بھی شامل ہوگا۔ رپورٹ کے مطابق وفاقی، صوبائی اور اسلام آباد کی کمیٹیوں کی مدت 3 سال ہوگی۔ نئے قانون کے تحت میڈیا سرکاری اعلان سے پہلے چاند نظر آنے کی خبر نشر نہیں کر سکے گا۔ خدا کے لیے مجھے اس جہنم سے نکالو۔ امریکی جیل میں فوزیہ صدیقی اور سینیٹر مشتاق کی پھر عافیہ صدیقی سے 3 گھنٹے کی ملاقات ٹیکساس کی جیل میں ہوئی۔ حکومت رہائی کے لیے کوششیں کرے۔ تفصیلات کے مطابق امریکہ میں قید پاکستانی خاتون ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے جیل میں ان کی بہن فوزیہ صدیقی اور سینیٹر مشتاق احمد خان نے پھر سے ملاقات کی ہے۔ ٹیکساس کے شہر فورٹ ورتھ کے وفاقی جیل میں ہونے والی اس ملاقات کے دوران وکیل کلیو سمتھ بھی موجود تھے۔ سینیٹر مشتاق نے کہا کہ یہ ملاقات 3 گھنٹے تک جاری رہی۔ ٹیلی فون کے ذریعے ہونے والی اس گفتگو کو ریکارڈ کیا جا رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر عافیہ نے کہا کہ خدا کے لیے مجھے اس جہنم سے نکالو۔ دوسرے دن کی اس ملاقات کے بعد سینیٹر مشتاق نے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ترجیحی بنیادوں پر سارے سفارتی ذرائع اختیار کرے اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امریکی قید سے پاکستان کی اس اعلیٰ تعلیم یافتہ بیٹی کو پاکستان لانے اور اس کی رہائی کے لیے کوششیں تیز تر کر دے۔ انہوں نے کہا کہ ملاقات کے بعد ڈاکٹر عافیہ کو زنجیروں میں جکڑ کر واپس لے جایا گیا۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے ان کی بڑی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کی دوسری ملاقات اور سینیٹر مشتاق احمد خان کی یہ پہلی ملاقات تھی۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو 20 سال پہلے حراست میں لیا گیا تھا۔ انہیں افغانستان میں برسوں قید تنہائی میں رکھنے کے بعد امریکہ میں لایا گیا اور عدالتی فیصلے کے بعد انہیں 2010 عیسوی میں 86 برس کی قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ وہ 13 سال سے امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر فورٹ ورتھ کی جیل میں سزا کاٹ رہی ہیں۔ توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کیس میں مجرم کو سزائے موت کا حکم۔ تفصیلات کے مطابق انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے جج خالد خان کوترپان نے توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور مقدمے کا فیصلہ سناتے ہوئے جرم ثابت ہونے پر مجرم کو سزائے موت کا حکم سنا دیا ہے۔ 13 فروری 2017 عیسوی کو گلی باغ میں 36 سالہ عرفان نے مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ عوام کے مشتعل ہونے پر فرار ہو گیا۔ استغاثہ کے مطابق 13 فروری 2017 کو مردان کے شہری 36 سالہ عرفان ولد گل بہادر نے مسجد جا کر لاؤڈ سپیکر کے ذریعے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، جس پر لوگوں نے مشتعل ہو کر اسے پکڑنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ موقع سے فرار ہو گیا تھا۔ تاہم 2 دن بعد پولیس نے اسے گرفتار کر کے اس کے خلاف توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے جرم سمیت 3 مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا تھا۔ بدھ کو انسداد دہشت گردی مردان کی خصوصی عدالت نمبر 2 کے جج خالد خان کوترپان نے توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا جرم ثابت ہونے پر مجرم کو سزائے موت اور 4 لاکھ روپے کے جرمانے کی سزا کا حکم سنایا ہے، جبکہ دیگر 2 دفعات 7GA اور 9TA میں عدالت نے اسے 5 سال قید اور 80 ہزار روپے کے جرمانے کی سزا سنا دی ہے۔ عمران خان کا ایجنڈا پاکستان میں خانہ جنگی اور پاکستان کو توڑنا تھا۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ کے سیکرٹری جنرل علامہ راشد محمود سومرو نے کہا ہے کہ IMF کی غلامی سے نجات کے لیے فارین افیئرز کمیٹی کے چیئرمین مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے 2002 میں چین سے دوستی کو معاشی دوستی میں تبدیل کرنے کے لیے چین کا دورہ کیا تھا۔
بعد میں 2007 عیسوی میں اس ایجنڈے کو آصف زرداری نے پروان چڑھایا، جبکہ مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام کی مشترکہ حکومت نے چین کے ساتھ دوستی کو معاشی دوستی میں تبدیل کرنے کے معاہدے کیے، جبکہ عالمی ایجنڈا کے تحت عمران نیازی نے اس کو ناکام کیا اور ملکی معیشت کو کمزور کیا۔ وہ نیٹو اور امریکی فورسز کے لیے راہ ہموار کرنے کی سازش کر رہا تھا۔ عمران نیازی کا ایجنڈا پاکستان میں خانہ جنگی اور پاکستان کو توڑنا تھا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے دن کو ملک کی تاریخ کا سیاہ دن کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والے شرپسندوں کو سخت سزائیں دی جائیں۔ انہوں نے کہا کہ جمعیت علماء اسلام نے ہمیشہ ملک کی سالمیت، خوشحالی اور آئین کی بالادستی کے لیے کام کیا ہے، مہنگائی کے خلاف ہمیشہ آواز بلند کی اور کرتے رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ بجٹ میں مہنگائی پر کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ سندھ سے 400 افراد اغوا ہوئے ہیں، اس لیے سندھ پولیس کو جدید اسلحہ دے کر فری ہینڈ کیا جائے۔ دنیا بھر سے 2 لاکھ سے زائد عازمین حج مدینہ منورہ پہنچ چکے۔ تفصیلات کے مطابق سعودی وزارت حج و عمرہ کے مطابق دنیا بھر سے 2 لاکھ سے زائد عازمین حج مدینہ منورہ پہنچ چکے ہیں، جن میں سے 1,25,000 حج زائرین امیر محمد بن عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ مدینہ منورہ، جبکہ 7,000 سے زیادہ زمینی راستے سے مدینہ پہنچے ہیں۔ مدینہ پہنچنے والوں میں سب سے زیادہ حج زائرین کا تعلق انڈونیشیا سے ہے، جبکہ اس حوالے سے بھارت دوسرے، پاکستان تیسرے اور بنگلہ دیش چوتھے نمبر پر ہے۔